السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پی سی بی نے آسٹریلیا سیریز کے لیے پاکستان اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں سے کچھ پلیئر ایسے ہیں جس پہ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ پلیئرز ایک معمولی سی سیریز کے لیے کیوں سلیکٹ کیے گئے۔ دیکھیں، جس میں 16 ممبرز وہ ہیں، ٹیم ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک ایک پلیئر پہ وہ کریں گے، ڈیٹیل میں انالیسس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کن پلیئر کو ہونا چاہیے تھا اور کن پلیئر کو ہونا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں، پہلا پلیئر ان کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان نے لیے شاہین افریدی، ٹھیک ہے، کپتان سلمان علی آغا، نائب کپتان روہل نذیر، ٹھیک ہے جی، عبدالصمد، ابرار احمد دانیال، بابر اعظم، نسیم شاہ، غازی اوری، فرحان صاحبزادہ، فرحان شامل حسین، شاداب خان، سفیان مقیم، حارث رؤوف، عرفات منہاس اور معاذ صداقت۔ اب دیکھیں، اس میں اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سیریز ہے یہ تقریباً یہ اس کا اتنا کوئی وہ نہیں ہے، یہ اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ پاکستان کا جو میجر جو وہ ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں، جو ان کا ٹارگیٹ ہے بیسیکلی وہ نیکسٹ ورلڈ کپ ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کو نئے پلیئرز کو چانس دینا چاہیے، حالانکہ میں بار بار یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی ہے کہ آپ کو نئے پلیئرز کو چانس دینا چاہیے جو پرانے پلیئرز ہیں، خاص کر اس سیریز کے لیے، کیونکہ اب ہم دیکھیں گے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آسٹریلیا کے کون سے پلیئرز جو ہے نا وہ نہیں آ رہے، جو ان کے مین پلیئرز ہیں۔ اور زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ان میں جو پلیئرز اگر آپ ان میں دیکھیں، ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جو پلیئر جو انہوں نے جو ٹیم جو سلیکٹ کی ہے پاکستان کے لیے، جو او ڈی آئی اسکواڈ جو پاکستان کھیلنے آئے گا، اس میں ہے جی مچ مارش، ایلیکس کیری، نیتھن ایلس، کیمرون گرین، جوش انگلس، میتھیو کنیمن، مارگس لبشین، ریلی میریڈتھ، اولی پیک، میتھیو رینشا، تنویر سانگا، لیام اسکاٹ، میتھیو شارڈ، بلی سٹین لیک اور ایڈم زمپا۔ اب دیکھیں، ان میں سے بیشتر پلیئر اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں میرے خیال میں اگر دیکھے جائے مچ مارش ایکسپیرینس بیٹسمین ہے، ٹھیک ہے جی، جو کافی اچھا پلیئر ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ مارنس لیبشین، ٹھیک ہے۔ یہ دو مین بیٹسمین ہیں جن کو میرے خیال میں 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں، اور جو کہ ہر فارمیٹ میں کھیلنے، اسپیشلی لانگر فارمیٹ میں، کیونکہ مچ مارش تو T20 میں بھی کھیلتا ہے، لیکن لانگر فارمیٹ میں لبشین ہو گیا اور یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ان کے جو مین بالر ہیں، کمنز وہ نہیں ہے، آپ کا وہ جو دوسرا بالر ہے، کیا نام ہے اس کا، ان میں جو صبر کرنے میں جو دو، ایک جو مین بالر میرے خیال مسنگ ہے، ان میں کون سا دوسرا بالر مسنگ ہے، تو انہوں نے جو ہے، ہاں، ہیزل ووڈ نہیں کھیل رہا۔ ہیزل ووڈ دیکھیں جو ان کا بڑا مین پلیئر بالر ہے، اور جو کہ بڑا ایکسپیرینس بالر ہے، بڑے عرصے سے کھیل ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا بات کریں گے پاکستان کی او ڈی آئی اسکواڈ پر۔ دیکھیں، شاہین افریدی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک تو دیکھیں، یہ شاہین افریدی یہ جو سیریز ہے یہ اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی، آپ کا ٹارگیٹ ورلڈ کپ ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دیکھیں شاہین افریدی کو آرام دیا جاتا ہے۔ ایک تو دیکھیں شاہین افریدی کے فٹنس کے مسائل بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی سیریز کھلا کے آپ کو فائدہ کیا ملنا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے شاہین افریدی کو کیوں کھلایا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میری رائے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کپتانی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے سلمان علی آغا کو کپتانی دی ہے T20، ٹھیک ہے جی، میرا خیال میں وائٹ بال کرکٹ کی کپتانی آپ سلمان علی آغا کو دیں، کیونکہ آپ آلریڈی اس کو دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ٹائم لے گا، وہ ایکسپیرینس حاصل کرنے میں ٹائم لے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال میں سلمان آغا کے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا پی سی بی کو، او ڈی آئی کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس کو اگلے ورلڈ کپ تک 2027 کے ورلڈ کپ تک اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ
کپتانی کے گر سیکھ سکتا. ٹھیک ہے جی. میرا خیال میں کیونکہ شہنشاہ افریدی کی میں اس سینس میں بھی بات کرتا ہوں کہ اس کو فٹنس کے بھی مسائل رہے ہیں، تو وہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو آگے فٹنس کیسی رہتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں سلمان علی آؤ کپتان یہاں کپتانی دی جانی چاہیے تھی، جو میرا خیال ہے. بہرحال اب تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ شاہین افریدی دیکھیں میرا خیال میں اس کو نہیں ہونی چاہیے تھا. سلمان علی آغا ٹھیک ہے، صحیح ہے. روہل نذیر جو ہے یہ جو ہے نا وکٹ کیپر بیٹسمین ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے پاس آلریڈی دیکھا جائے تو اس اسکواڈ میں تقریباً 2 وکٹ کیپر ہیں. دیکھیں ایک تو آپ کے پاس غازی اوری ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا صاحبزادہ فرحان کیپنگ کرتا ہے. تو روہل نذیر کی جگہ آپ ایک اچھا بیٹسمین ڈال لیتے. ٹھیک ہے. میرا خیال میں آپ اس کی جگہ جو میں سمجھتا ہوں آپ ڈال دیتے آزان اویس کو. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو اپنے بیٹسمین زیادہ کرنی چاہیے، تو کم سے کم 7 بیٹسمین آپ ٹیم میں رکھیں اور اس کو ان کو لے کے چلیں نیکسٹ ورلڈ کپ تک. ٹھیک ہے. اچھا عبد الصمد پھر نمبر 4 آ رہا ہے. ٹھیک ہے. عبد الصمد اچھا بیٹسمین ہے، ٹیکنیکلی بھی اچھا ہے اور مطلب بڑے شاٹس بھی مار سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو عبد الصمد ٹھیک ہے. ابرار احمد پھر وہی ٹھیک ہے، کیونکہ مطلب ایکسپیرینس بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو زیادہ ایکسپوز کرنا چاہیے. او ڈی آئی میں یہ اتنا نہیں کھیلا، T20 زیادہ کھیلا ہی، تو میرا خیال میں اس کو آپ او ڈی آئی میں یہ ٹھیک ہے. اچھا احمد دانیال یہ نیا ہے، اس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملا، لیکن میرے خیال میں اس کو جتنا آپ زیادہ کھلائیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. اچھا پھر آپ کا آ گیا بابر اعظم. میرا خیال ہے کہ پھر بابر اعظم کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ ان پلیئروں کو اس سیریز کے لیے ایٹ لیسٹ ان پلیئروں کو آپ چانس دیتے کہ جو نئے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہار جائیں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم سے کم آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ آسٹریلیا کے خلاف کھیلیں گے، نئے پلیئر جب کھیلیں گے تو ان کو ایک تو ان میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا، ان کو ایکسپیرینس بھی نیا ملے گا، اور یہ پھر آپ آگے فیوچر بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا نسیم شاہ ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے. نسیم شاہ ٹھیک ہے، کیونکہ نسیم شاہ مطلب ایکسپیرینس اتنا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچھا بالر ہے. ٹھیک ہے. اس کو چانس دینا چاہیے. اس میں آپ اس کی فٹنس بھی چیک کر سکتے ہیں نا سیریز میں، یہ پتہ چل سکے گا کہ آگے یہ کھیل سکتا ہے کہ نہیں کھیل سکتا. اچھا غازی غوری جس کو میں بہت مطلب میں فیور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ کھلایا جائے، اس کو زیادہ ٹائم دیا جائے. اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، ٹیکنیکلی وہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں آپ لانگر فارمیٹ ان پلیئرز کو کھلاؤں گے، خاص کر بیٹسمینوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکنیکلی ٹھیک ہوں گے، جن کی ٹیکنیک زیادہ اچھی ہوگی. T20 میں کوئی ایسا ضرور نہیں ہے ٹیکنیک کی. آپ نے تیزی سے سکور کرنا ہوتا ہے کیونکہ 120 بال ہوتی ہے، لیکن او ڈی آئی میں اور ٹیسٹ میں آپ کی ٹیکنیک بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کیونکہ آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت وکٹ پہ گزارنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیٹنگ میں جو وہ پلیئرز کو پک کریں کہ جو کہ ٹیکنیکلی جن کی ٹیکنیک صحیح ہے. اچھا اب بابر اعظم کی یہاں ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ فضل عبداللہ کو یہاں موقع دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ مڈل میں بھی کھیل سکتے ہیں، وہ اوپننگ بھی کر سکتے ہیں. تو عبداللہ فضل کو اگر یہاں موقع دیا جاتا بابر اعظم کی جگہ تو اچھا تھا، کیونکہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا وہ اچھی تیز وکٹوں پہ بھی کھیل سکتے ہیں عبداللہ فضل. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کو کیوں ان کو اس کو وہ نہیں دیا، چانس نہیں دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا پھر آ رہا غازی غوری. ٹھیک ہے. غازی غوری بالکل آپ نے صحیح مطلب سلیکشن ہوئی ہے. پھر صاحبزادہ فرحان ٹھیک ہے، کیونکہ صاحبزادہ فرحان جو ہے وہ ڈومیسٹک میں بہت سکور کر رہا تھا، خاص کر یہ جو 50 اوور کا فارمیٹ ہے، تو اس کا حق بنتا تھا، اس کو چانس صحیح دیا گیا. اچھا پھر آپ کا شامل حسین. دیکھیں شامل حسین جو ہے وہ اس کو چانس دیا گیا، اور ٹیکنیکلی وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس کی ٹیکنیک دیکھی، وہ اتنی صحیح ٹیکنیک سے نہیں کھیل سکتا. خاص کر اوپنر کے لیے ٹیکنیک جو ہے نا وہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہونی چاہیے، بڑی سیدھی سمپل. ٹھیک ہے نا. اتنی کمپلیکیٹڈ قسم کی آپ کو ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اوپنر ہیں. تو میرا خیال میں شامل حسین کو موقع دیا ہے پہلے، اور اس کو میرا خیال ڈومیسٹک میں آپ اس کو پھر بھیجیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کو پھر بھیجیں ڈومیسٹک میں، اور ڈومیسٹک میں اس کی ٹیکنیک کام کریں. ٹھیک ہے جی. اور ٹیکنیکلی میرے خیال میں اتنا ساؤنڈ بیٹسمین نہیں ہے. اس کی جگہ آپ جو ہے نا وہ جیسے میں نے اوپر آزان
اویس کا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ روہن نذیر رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، لیکن پھر اس کی جگہ اذان اویس آ گئے، کیونکہ اذان اویس کی ٹیکنیک بہت اچھی ٹیکنیک کے ساتھ پلیئر ہے، آپ اس کو چانس آپ کو دینا چاہیے وہ گیم، خاص کر وہ ساؤتھ افریقہ میں بہت آپ کے لیے مطلب وہ ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہو سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کا اذان اویس، کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش میں جو ابھی ٹیسٹ ہوئے دونوں ٹیسٹ جو ہوئے وہاں کی وکٹیں اچھی وکٹیں تھیں، مطلب سلو وکٹس نہیں تھی، تو ساؤتھ افریقہ میں بھی آپ کو اسی طرح کی وکٹیں ملیں گی، تو اس لیے ضروری ہے کہ میرے خیال میں اذان اویس کو چانس دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا شاداب خان، اب دیکھیں شاداب خان کی کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے شاداب خان کی، آپ مجھے بتاؤ، یہ تو میرے خیال میں 2016 سے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، شاداب خان 2016 سے کھیل رہا ہے، اس کی کیا ضرورت، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ کے پاس تو آل راؤنڈر بہت پڑے ہوئے، آپ کے پاس سعد مسعود پڑا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں عباس افریدی پڑا ہوا ہے، اس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ کیا نام ہے وسیم جونیئر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو چانس دیتے، شاداب خان کی ضرورت کیا ہے اگر پڑ رہی ہے، کیوں آپ کے پاس لیگ اسپنر نہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس لیگ اسپنر ہے، آپ کے پاس اسامہ بھی تھا، اسامہ ایک دم غائب ہو گیا سین سے، کہاں گیا اسامہ کو کسی کو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال میں شاداب خان کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اتنے پرانے پلیئر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، خاص اس سیریز کے لیے، اور میرا نہیں خیال کرتا کہ شاداب خان اتنا افیکٹو ہوگا ساؤتھ افریقن ورلڈ کپ میں، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ آپ میرا خیال میں کسی اور نئے پلیئر کو چانس دینا چاہیے تھا۔ اچھا پھر آپ کا آ رہا ہے سفیان مقیم اچھا بالر ہے، یہ نیا بھی ینگ بھی ہے، اس کو چانس نہیں ملا، اس کو چانس دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور یہ تھوڑا سا چائنا مین ہے اور اچھا یہ ڈسپٹر ہے، مسٹری ہے، تو اس کو آپ چانس دیں۔ اچھا پھر آ رہا ہے حارث رؤف کی کیا تک بن گئی مجھے بتائیں آپ دیکھیں حارث رؤف کو کتنی چانسز ملے ہیں، اگر آپ اس کو بار بار ڈال دیتے یہ مجھے سمجھ سے بالکل برابر ہے، اور خاص کر آپ اس کو ڈال دیں ون ڈے میں، او ڈی آئی بھی آپ نے ڈالا ہوا ہے حارث رؤف کو، یار یہ تو آپ میں حیران ہوں کہ اس سے 4 اوور نہیں کرائے جا رہے تو یہ 10 اوور کیسے کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی جگہ آپ ڈال دیتے علی رضا کو جو نیا ینگ آیا ہے پلیئر، اس کو آپ ڈالتے، اس کو چانس دیتی، دیکھیں آسٹریلیا نے بھی اپنے سارے فاسٹ بالر ینگ ہیں، کی کمنز ادھر نہیں آیا، ہیزل ووڈ نہیں آیا، ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اچھا دوسرا اسٹارک ہے وہ بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہو، کہتے ہیں یہ جو ڈی آئی سیریز ہے اس کے کوئی جو انکانسیکوینشل وہ ہے، اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی رزلٹ یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ہمیں اس سے کیا فائدہ ملے گا، تو آپ نے اس کو ادھر کیوں ڈالیں۔ اچھا عرفات منہاج جو ہے چلو ٹھیک ہے یہ آل راؤنڈر آپ اس کو چانس دے رہی ہیں، اس کو چانس دیں اور کھلائیں، اور پھر معاذ صداقت ہے، ٹھیک ہے یہ تو ابھی بھی ریسنٹلی آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاذ صداقت کی جگہ معاذ صداقت زیادہ سوٹ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں T20 میں، اس کی جگہ میں آپ سائن ایوب کو ہونا چاہیے، کیونکہ سائن ایوب جو ہے نا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی زیادہ رکھتا ہے، اور وہ آپ کے آگے ورلڈ کپ کے لیے بھی وہ ہو سکتا ہے اپنا، مطلب آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں نا، وہ بالنگ بھی کرتا ہے، بالنگ میں کافی اس نے مطلب معاذ صداقت بھی بالنگ کرتا ہے، لیکن معاذ صداقت سے زیادہ اچھی بالنگ ہے، کیونکہ یہ تو اس کے اندر سرکل کے اندر جب ہوتے تھے شروع میں پاور پلے میں یہ اوور کرتا رہا ہے سائن ایوب، تو میرے خیال میں اس کو چانس دینا چاہیے، تو میرا خیال میں تو یہ ٹیم جو ہے نا اس میں تقریباً 3 سے 4 جو ہے نا اس میں تبدیلیاں ہونی چاہیے تھی، خاص کر کپتانی کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال میں کپتان جو سلمان جو ہے وائٹ بال کو بنا دینا چاہیے، ریڈ بال کا پھر اس کے بعد اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ کون ہونا چاہیے، بابر ہونا چاہیے یا مثال کے طور پہ کوئی اور دوسرا بندہ دکھا ہے، لیکن میرے خیال میں چونکہ آپ نے T20 کو اس کو آلریڈی بنایا ہوا ہے اپنا سلمان مرزا کو، اور اس کے بعد ایکسپیرینس دیا، تو میں کہتا ہوں ODI میں بھی آپ میرا خیال میں اس کو بنانا چاہیے، اوکے جی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔